خوش آمدید، خیر مقدم اور ویلکم کرتا ہوں آپ سبھی سامعین و ناظرین کا آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل رضوان ظہیر میں۔ آج میں آپ سب کے لیے پھر سے حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی اس ویڈیو میں کوشچن نمبر 11 سے 20 تک یعنی اردو کے سوال حل کروں گا۔ یہ وہی سوال ہوں گے جو سال 2017 میں بی ایڈ کے کوشچنس میں کامن سیکشن سے، یعنی گروپ اے کے جو 50 کوشچنس آتے ہیں وہ سبھی اسٹوڈنٹس کے لیے کامن ہوتے ہیں، اس کے 10 نمبر اردو کے پوچھے جاتے ہیں۔ میں انہی اردو کے 10 نمبر کے سوالات کو حل کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا۔ چلیے ہم بلا تاخیر شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کر دوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ معنوں سے ریلیٹڈ ہر ایک طرح کی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ آج کے اس سیشن کا ہمارا سب سے پہلا سوال ہے، مندرجہ ذیل الفاظ سے حرف علت کی شناخت کیجئے۔ حرف علت جسے واولس انگلش میں کہتے ہیں اسے اردو میں حرف علت کہتے ہیں۔ انگلش میں تو واولس 5 ہوتے ہیں لیکن اردو میں کیول 3 ہوتے ہیں، الف، واو اور یہ۔ تو اب نیچے اس کے آپشنس دیکھ لیتے ہیں۔ آپشن اے پھول، آپشن بی زردی اور آپشن سی پری، ڈی ڈھول۔ کے سوال دیکھ رہے ہیں یہاں پہ حرف علت پوچھے گئے تھے، حرف علت، لیکن یہاں اسکرین میں ایک بھی حرف علت نہیں ہے، سبھی کے سبھی لفظ دے دیے گئے ہیں۔ اب ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ کسی بات کو جانتے ہوئے بھی اسے انجان رہنا۔ آپشن اے حسن تعلیل، بی مبالغہ، سی تجاہل عارفانہ اور ڈی مراعات النظیر۔ تو اس کا صحیح جواب ہے تجاہل عارفانہ۔ یہ اشعار میں یعنی اردو میں جو غزل ہوتے ہیں اس میں جو اشعار کہے جاتے ہیں اس اشعار سے متعلق ہے۔ اب ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ غزل کے ایک شعر کا تعلق اگر دوسرے شعر سے ہو تو کہلاتا ہے۔ ایک شعر کا تعلق دوسرے شعر سے۔ آپشن اے مطلع ثانی، آپشن بی حسن مطلع، آپشن سی شاہ بیت اور ڈی قطع بند۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی قطع بند۔ اس سوال کو یہاں سمجھنے کی تھوڑی ضرورت ہے۔ غزل، یہاں سوال میں دیکھ رہے ہیں ایک غزل اور اس کے بعد اس کے شعر کا تعلق ایک دوسرے سے ہو، ایک کا تعلق دوسرے سے، تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ جیسا آپشن اے میں دیکھ رہے ہیں مطلع ثانی اور بی میں حسن مطلع، تو یہاں مطلع کسے کہتے ہیں؟ غزل کے پہلے دونوں شعر کو مطلع کہتے ہیں، لیکن اگر پھر سے وہی شعر کے طرز پر دوسرا شعر بھی آ جائے جس کا جو ہم قافیہ و ہم ردیف ہو تو وہ حسن مطلع یا مطلع ثانی کہلاتا ہے۔ اور شاہ بیت غزل کے سب سے اچھے شعر کو شاہ بیت کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ تینوں آپشن صحیح نہیں ہوگا بلکہ چوتھا آپشن قطع بند صحیح ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو یہاں اسکرین پر اس کا حوالہ بھی دکھا رہا ہوں۔ اب ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس میں سے معنی خیز جملہ کون سا ہے؟ آپشن اے شاداں پڑھتے پڑھتے سو گئی، آپشن بی شاداں پڑھ کر سو گئی، آپشن سی سادہ پڑھ رہی تھی سو گئی اور آپشن ڈی شاداں پڑھ رہی تھی اب سو گئی۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، کیونکہ چاروں میں سے یہی آپشن سب سے سوٹیبل لگ رہا ہے، شاداں پڑھتے پڑھتے سو گئی۔ اب اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس صنف میں مبالغہ آرائی سے کام لیا جاتا ہے، کون سی صنف ہے؟ آپشن اے مثنوی، بی قصیدہ، سی مرثیہ اور ڈی افسانہ۔ یہ چاروں کے چاروں آپشن اردو ادب یعنی اردو لٹریچر سے متعلق ہے۔ اب ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس صنف میں مبالغہ آرائی سے کام لیا جاتا ہے۔ مبالغہ آرائی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بڑھا چڑھا کر کہنا، جو حقیقت ہو اس سے دوگنا یا تین گنا اسے بیان کرنا۔ آپشن اے مثنوی، بی قصیدہ، سی مرثیہ اور ڈی افسانہ۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی قصیدہ، یعنی اردو نظم میں قصیدہ ایک ایسی صنف ہے جس میں جو کہ کسی کی تعریف میں کہی جاتی ہے اور اس میں بات کو بہت بڑھا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے۔ اب ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ کچے برف جمنے کا مطلب کیا ہے؟ کچے برف جمنے کا مطلب آپشن اے بوڑھا ہو جانا،
بی سردی لگنا، سی مصیبت میں پڑنا اور ڈی خوشحال زندگی۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی مصیبت میں پڑنا۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ جس جاندار کے آخر میں الف با ہے ہو تو وہ عام طور پر ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اے مذکر، بی مؤنث، سی جنس غیر حقیقی اور ڈی جنس حقیقی۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے مذکر، یعنی ایسے الفاظ یعنی جو کہ جاندار الفاظ کے معنی میں ہے اور اس کے آخر میں الف با یا ہے ہو تو عام طور پہ وہ مذکر ہوتا ہے۔ مذکر کہتے ہیں پلنگ یا میل کو، اسی طرح مؤنث استریلنگ یا فیمیل ہو جائے گا۔ اب ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ حکم کی جمع ہے، یہ اردو گرامر سے سوال ہے۔ آپشن اے حاکمین، بی حاکم، سی احکام اور ڈی حکام۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی احکام۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سبھی سے ایک ریکویسٹ کر دوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہماری ہر لیٹسٹ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ ہمارا سوال اسکرین پر یہ ہے، علامہ اقبال کا پہلا مجموعہ کلام کون سا ہے؟ آپشن اے بانگ درا، بی بال جبریل، سی ضرب کلیم اور ڈی ارمغان حجاز۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے بانگ درا، جو کہ 1924 عیسوی میں شائع ہوئی تھی۔ اب ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اردو میں گیت کا آغاز کس کے دور سے ہوتا ہے؟ آپشن اے امیر خسرو، بی کیفی اعظمی، سی ڈاکٹر ذاکر حسین اور ڈی لیلا دیوی۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے امیر خسرو۔ اردو میں گیت کا آغاز امیر خسرو کے دور سے ہی ہوتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، ہم پھر ملیں گے آپ سب سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت، اللہ حافظ، شکریہ۔ سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے لیٹسٹ نالجبل ویڈیوز سب سے پہلے پانے کے لیے۔